بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام زندگی چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھی۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اسی لیے یہ سارا مال نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت لوط کو لے کر چلے گئے اور کہا سورہ الصافات آیت نمبر 99، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک میں یعنی مصر پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا اس صندوق کو کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرض کرو یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، مگر تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا جب تک صندوق نہ کھولوں گا اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا اب تو جب تک میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ نے اس کے پاس پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کو ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو تم پھر مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
روک بیٹھ گیا اور اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و توقیر کی اور کہا تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت اور تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، مگر تم سے میری ایک حاجت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، وہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا آگے چلو تاکہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے اپنا رہنا سہنا شروع کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔